ہر قسم کی تعریف، توصیف، ستائش، تمہید و تحمید اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور صلاۃ و سلام سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ لائق صد تکریم دوستو، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی ذریت کو عزت، احترام اور توقیر بخشی ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ آدم کی ساری اولاد انسان ہونے کے ناطے سے لائق تکریم ہے۔ ہمیں کسی بھی انسان کی تذلیل کا اختیار نہیں، حتیٰ کہ مسلمانوں کے مقابل کوئی جنگ کے میدان میں پوری تیاری کے ساتھ بھی آ جائے اور وہ لڑتے ہوئے مارا جائے تو اس مرے ہوئے کا مسئلہ نہیں کیا جا سکتا، اس مقتول کی شکل نہیں بگاڑی جا سکتی۔ اس غیر مسلم دشمن جو مسلمانوں کے مقابلے میں باقاعدہ جنگ کے لیے، مارنے کے لیے آیا، مرنے کے بعد بھی اس کی تذلیل نہیں کی جا سکتی۔ یہ اسے اکرام ملا ہے آدم علیہ السلام کا بیٹا ہونے کی وجہ سے۔ اسی طرح اللہ تعالی نے ہماری عزت کا بندوبست فرمایا ہے مسلمان ہونے کے ذریعے سے بھی۔ مسلمان ہونے سے ہمیں بے شمار عزتیں ملتی ہیں کہ ہم مسلمان کہلاتے ہیں، ہمارے بارے اگلے بندے کے ذہن میں ایک اچھا تاثر قائم ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ ایک بہت بڑے نبی کا امتی ہے جس نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا، جس نے کبھی خیانت نہیں کی، جو لوگوں کے فائدے کے لیے دن رات ایک کرتا تھا، جس کی زندگی ہر قسم کے عیب نقص سے پاک ہے، یہ اس کے ماننے والا ہے۔ تو ہماری کیا بنتی ہے؟ مسلمان کہنے سے عزت بنتی۔ پھر جب زندگی کے ہمارے کچھ معاملات طے پاتے ہیں، وہاں ہمیں پھر اسلام کی ضرورت پڑتی، مذہب کی ضرورت پڑتی۔ اگر ہم مسلمان نہیں رہیں گے تو کسی مذہب کے بغیر ہم دنیا میں جی نہیں سکتے۔ کسی نہ کسی موقع پہ ہمیں دین کی، نظام کی، آئین کی کسی نظم نسق کے ساتھ منسلک ہونے کی ضرورت پڑے گی۔ پچھلے دنوں برطانیہ کے اندر ایک شخص مر گیا جو پہلے مسلمان تھا لیکن بعد میں وہ اسلام کے خلاف بولتا تھا، حتیٰ کہ بعض دفعہ یہ کہہ دیتا تھا کہ میں اسلام کو نہ دین مانتا ہوں نہ مذہب مانتا ہوں، اسلام سے تو ہندو اچھے ہیں، اسلام سے مسلمان سے تو سکھ اچھے ہیں، اس طرح کی وہ زبان بولتا تھا، اسلام سے جان چھڑانے کی کوشش کرتا تھا۔ اب ہوا کیا کہ اسلام کی وجہ سے جو اس کو عزت ملنی تھی اللہ نے اسے اس عزت سے محروم کر دیا۔ جب وہ مرا تو مسلمانوں نے اسے اپنے قبرستان میں دفن کرنے سے انکار کر دی۔ یورپ میں مرا۔ اسلام اوپر سے بھی کوئی اسے مانے اسے بھی عزت دیتا ہے۔ اب وہ جو تکریم کا غسل تھا وہ عزت والی تدفین تھی، اور پروٹوکول پورا کہ لوگ وضو کر کے، پاک کپڑے پہن کے، کسی پہ غسل واجب ہو تو غسل کر کے، طہارت کر کے اس میت کو الوداع کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ اس کا پروٹوکول ہوتا ہے، اور اس پروٹوکول میں آنا لوگوں کی مجبوری نہیں ہوتی، لوگ اس لیے آتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، لائے نہیں جاتے، لوگ خود بخود اسے عزت دینے کے لیے آتے ہیں، کندھا دیتے ہیں، اس کے لیے پوری عزت اور توقیر کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن جب اس نے اسلام سے بیزاری کا اظہار کیا تو مسلمانوں نے اس کی وہ ویڈیوز اور اس کا پرانا ریکارڈ نکالا اور کہا کہ یہ چونکہ اسلام کو پسند نہیں کرتا تھا لہٰذا یہ اسلام کی عزت بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اسے پھر کیا کیا گیا عزیزو؟ جلایا گیا، اسے جلایا گیا۔ بڑا باتونی آدمی تھا، بڑی ڈگریاں تھی اس کے پاس، صحافی رہا انڈیا کا، کسی دور میں سعودیہ میں بھی رہا، حج عمرے بھی کیے،
لیکن اسلام پہ اس کو غصہ آتا تھا، اسلام سے اسے چڑچڑاہٹ ہو گئی تھی، اسلام سے اسے نفرت اور بیزاری ہو گئی تھی۔ جب اسلام سے اسے نفرت اور بیزاری ہوئی تو اس کی میت کو جلایا گیا۔ اور اگر ہم مسلمان ہونے کی نظر سے دیکھتے تو کوئی کافر ہو کے ہمارے مقابلے میں بھی آتا تو ہمیں اس کا مصلح کرنے کا اختیار نہیں تھا، اس کی شکل بگاڑنے کا اختیار نہیں تھا۔ کہاں عزت کا دفن اور کفن نصیب ہونا، سفید چادر، کہاں ایک عالم دین کا میت پہ کھڑا ہو کے یہ کہنا کہ خدایا جس طرح یہ چادر سفید ہے اسی طرح اس کے نام اعمال کی چادر کو برائیوں سے پاک کر دے۔ اے اللہ، یہ جتنے فقیر آئیں ان میں سے کسی کو یہ دعویٰ نہیں کہ وہ پاک ہے، لیکن آئے اس لیے ہیں کہ تو آنے والوں کی سفارش کو قبول کرتا ہے۔ جینا شفا، ہم سبھی آئے ہیں کہ ہماری سفارش اس کے حق میں قبول کر لے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا شاہد الہ اربع، 40 والی بھی حدیث ہے، یہ 4 والی بھی روایت ہے کہ 4 بندے دل سے اس جانے والے کے بارے اللہ کے دربار میں سچے دل اخلاص سے یہ سفارش اور گزارش کر دیں، شاہد الہ اربع، 4 بندے گواہی دے دیں اللہ یہ مسلمان تھا، کانا یشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وکانا یشہد ان محمدا عبدک ورسولک، یہ گواہی دیتا تھا کہ تو رب ہے، تیرے علاوہ الہ کوئی نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول ہیں۔ اس گواہی کی بنیاد پہ ہم یہ تجھے کہتے ہیں اس کی مغفرت بخشش کر دے۔ حضور نے فرمایا ان 4 بندوں کی بات کو اللہ قبول کر کے اسے عزت سے ہمکنار کر دیتے۔ 4 سچے مسلمانوں کی گواہی کی بنیاد پہ اللہ اخروی ذلتوں سے ہمیشہ کے لیے اس کو محفوظ کر دیتے۔ جب ہم مذہب کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، مسلمان نہیں رہیں گے تو دنیا کسی اور کھاتے میں ڈال دے گی، یہ بات سمجھ لیں۔ بے دین کا جنازہ نہیں ہوتا، اور کائنات کے اندر اتنی جدت آ جانے کے باوجود بھی، الہاد کے پھیل جانے کے باوجود بھی ملحدین بھی کوئی نہ کوئی مذہب رکھتے ہیں، ملحدین بھی کہیں نہ کہیں جھکاؤ رکھتے ہیں، انہیں نکاح کے موقع پہ مذہب کی ضرورت پڑتی ہے، انہیں لکھوانے کے لیے، شناخت کے لیے مذہب کی ضرورت پڑتی ہے۔ معاشرے سے کٹ کے کوئی نہیں جی سکتا۔ دنیا میں جتنی حکومتیں قائم ہیں یہ مذہبوں کی بنیاد پہ ہیں۔ پاکستان میں اسلامی حکومت قائم ہے، انڈیا کے اندر ہندو کا غلبہ ہے اگرچہ وہ سیکولر اسٹیٹ کہتے ہیں، امریکہ ایک عیسائی اسٹیٹ ہے، اسرائیل فلسطین پہ قابض ہو کے ایک مذہبی اسٹیٹ یہودیت۔ تو کسی بڑی شناخت کے بغیر، مذہب کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو پھر کیوں نہ ہو، جب مذہب کے بغیر ہم زندہ رہ ہی نہیں سکتے تو ہم اس مذہب کے ساتھ جڑ کے جئیں جو مذہب مرنے کے بعد بھی عزت کا ضامن ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں مسلمان رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ جس طرح اپنے بچوں کے روزگار کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، ان کی ڈگری کے لیے ہمیں ان کی تربیت کرنی پڑتی ہے، ٹیوشن رکھوانا پڑتی ہے، اچھے انسٹیٹیوٹ میں انہیں داخل کروانا پڑتا ہے۔ کوئی ڈاکٹر بنا ہے تو ایک لمبی محنت کے بعد بنا ہے، کوئی وکیل بنا ہے تو ایک لمبی محنت کے بعد بنا ہے، کوئی ٹیچر بنا ہے ایک پیریڈ کے بعد بنا ہے، کوئی انجینئر بنا ہے کچھ ڈگری لینے سیکھنے کے بعد بنا ہے۔ سب کچھ بننے کے لیے کچھ نہ کچھ سیکھنا پڑے، اور مسلمان بیٹھے بٹھائے بن جائے، ڈگری فرشتہ کے ہاتھ میں دے جائیں کہ تو نے کہہ دیا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ قالت الاعراب آمنا، پینڈوؤں نے آ کے کہا کہ ہم صاحب ایمان ہوئے۔ آسمان سے آواز آئی قل لم تؤمنوا، اکیلا دعویٰ کرنے سے ہی تم ایمان والے ہو گئے؟ آج تک کائنات نے کسی بندے کو دعوے کی بنیاد پہ انجینئر نہیں مانا، دعوے کی بنیاد پہ ڈاکٹر نہیں مانا،
دعوے کی بنیاد پہ وکیل نہیں مانا، دعوے کی بنیاد پہ جج نہیں مانا. کوئی بندہ کہے میں نے ایم اے کیا ہے، دعوے کی بنیاد پہ نہیں مانا. کوئی بندہ کہے میں نے فلاں ڈگری حاصل کی ہے، اس کی انویسٹیگیشن کے مراحل ہیں، اس کی پوری تحقیق ہوتی ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ تم یہ کہو احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم صاحب ایمان ہیں تو اکیلے دعوے کو سن کر کے ہم تمہیں ایمان کی ڈگری تھما دیں گے؟ وہ عزت بچانے کے لیے تو سیکھو. بچے کو یہ بتاتے ہو کہ یہ تیرا دادا ہے، بچے کو یہ بتاتے ہو یہ تیرا نانا ہے، قوم یہ بتاتی ہے کہ یہ تیرا باپ ہے، لوگ یہ بتاتے ہیں، گھر والے یہ بتاتے ہیں کہ تیری ماں ہے. تو تم نے یہ بتانا ہے کہ یہ تمہارا رب ہے، یہ تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ان کی پاک سیرت ہے، یہ خلفائے راشدین ہے، یہ حضور کی مکے کی زندگی ہے، یہ مدینے کی زندگی ہے، یہ غربت کے ایام ہیں، یہ جب کائنات پہ سرداری کے پرچم لہرا رہے تھے، یہ ان دنوں کی بات ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ بننے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن مسلمان بننے کے لیے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. تو تمہاری اولادیں مسلمان رہ جائیں گی؟ اپنی اولادوں کو کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ صحابہ نے، حضور کے غلاموں نے اتنی محنت کر دی کہ تم تک اسلام پہنچا، تم نے اتنی بھی نہ کی کہ تمہاری اولاد مسلمان ہوتی. اس کی فکر کرنی پڑے گی کہ میری اولاد کہیں بے دین نہ مر جائے. اسلام عزت کا دین ہے، اسلام نہ رہا میری نسل کی، میری ذریت کی عزت خاک میں رول جائے گی. اپنی ذریت کو مسلمان رکھنے کے لیے کوشش کر. وہ کوشش کیا ہے؟ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے ایک مرکز کا قیام کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب سے وہ جگہ خریدی، یتیموں کو ان کا حق دیا گیا. مسجد کے نام پہ یتیموں کو فضائل سنا کر کے ان سے جگہ نہیں لی گئی، ان کو ان کا حق دیا گیا. اور وہاں ایک اللہ کا گھر قائم ہوا، اس میں دنیا کا سب سے پہلا انسٹیٹیوٹ قائم کیا گیا جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین سکھانے کی بنیاد رکھی. وحی آتی تھی، مسجد نبوی شریف میں ایک ستون تھا، اس کو کہتے تھے اسطوانۃ المصحف. حضور اس وحی کو سنا کر کے صحابہ کو لکھواتے تھے، پھر کمیٹیاں قائم تھیں، وہ لکھ کر کے پھر حضور کو سناتی. حضور علیہ السلام اس کی ویریفیکیشن کر کے پھر اس وحی کو اس ستون کے ساتھ رکھوا دیتے، اور وہاں 2 صحابہ کرام بیٹھے رہتے تھے. زیادہ تر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں ذمہ داری تھی. پھر وہ لوگ جو آتے تھے پوچھتے تھے کہ کیا نیا آیا ہے، تو یہاں بیٹھ کے ان کو وہ نیا سکھایا جاتا تھا. اب وہ دین سیکھ کے اپنی اولادوں کو سکھا کے اپنی اولاد کو مسلمان رکھنا، یہ ان کے نزدیک ایک کام تھا. ہمارے نزدیک یہ کام نہیں ہے. وہ اسے اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے. پیغمبر اپنی اولاد کو ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ. جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ سندیشہ لے کر کے آیا، کیا تم وہاں موجود تھے؟ تم نہیں تھے. تو انہوں نے اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ بیٹو میں دنیا سے جا رہا ہوں، بتاؤ میرے جانے کے بعد یہ جبیں کس کے سامنے جھکاؤ گے؟ رب کس کو مانو گے؟ الہ کس کو مانو گے؟ خدا کس کو مانو گے؟ مشکل کشا کس کو مانو گے؟ حاجت روا کس کو مانو گے؟ تو فرشتوں نے کہا ہم تیری اور تیرے بڑے ابراہیم اسحاق علیہم الصلوۃ والسلام ان کو ماننے والے پروردگار کو سجدہ کریں گے. تو یعقوب علیہ السلام اس موت کی کشمکش میں بھی مسکرا کے دنیا سے جا رہے ہیں کہ خدایا اپنی ذریت کو مسلمان چھوڑ کر کے آیا. دوستو، میرے بزرگوں، میرے پیاروں، کبھی سوچا کرو کہ میں جا رہا ہوں، اولاد کے پاس مکان بھی ہے، کھانے پینے کے لیے سامان بھی ہے، روزی روٹی کی ذمہ داری تو اللہ نے لی تھی،
دین کی ذمہ داری اللہ نے ہماری لگائی تھی کہ تم نے اپنی اولادوں کو دین سکھانا. تو کیا میں نے جو ذمہ داری میری لگائی تھی کلا لما یقضی ما امارا، اے انسان جو کام ہم نے ذمے لیے تھے ہم تو کر رہے ہیں، لیکن کچھ کام ہم نے تمہارے ذمے لگائے تھے. سورۃ عبس پڑھ. کلا لما یقضی ما امارا، جو کام میں رب نے انسان کے ذمے لگائے تھے انسان کو وہ کام یاد ہی نہیں. وہ کام کیا ہے؟ آمنو آمینو، اے ایمان والو اپنی نسل کو ایمان والا بناؤ. مسلمان ہو کے مرنا. حضور علیہ السلام نے فرمایا میری طرف سے اس بندے کو مبارکباد پیش کرو جس کے ماں باپ مسلمان ہوں اور جس کی اولاد مسلمان ہو. اس بندے کو مجھ محمد کی طرف سے مبارکباد پیش کرو صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو اور جائے تو اپنے گھر میں مسلمان کو چھوڑ کے جائے. سچے مسلمان کے لیے پھر مسجد میں آنا ہوگا. وہ جو وہی سیکھنے کے لیے اسطوانۃ المصحف کے پاس صحابہ کرام آتے تھے. آپ مجھے یہ بتائیے، آپ جتنے لوگ مسلمان ہیں، آپ کو نماز آتی ہے الحمدللہ، آپ کو قرآن آتا ہے اللہ کے فضل سے، آپ کو ایمان مفصل ایمان مجمل آتا ہے اللہ کے فضل سے، آپ کو وطروں کا طریقہ آتا ہے، آپ یہاں جمعہ پڑھنے آئے بیٹھے ہیں، آپ کو جمعے کی فضیلت کا پتہ ہے. کیا جتنی دین کی باتیں ہیں جنازہ پڑھنے سے لے کے بچے کی کان میں اذان ہونے تک، یہ مسجد کے علاوہ سے کہیں سے آپ نے سیکھی ہیں یا مسجد سے سیکھی ہیں؟ بتائیے مجھے. کہیں مسجد کے باہر سے کوئی دین کی بات آپ نے سیکھی ہو؟ انسٹیٹیوٹ ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، کالج ہیں، ان کی افادیت سے انکار نہیں. کوئی آپ کو ڈاکٹر بنا رہا ہے، کوئی جسٹس بنا رہا ہے، کوئی بزنس امپائر بنا رہا ہے، کوئی بزنس چیمپئن بنا رہا ہے، لیکن تیری دنیا آخرت کا جو عزت کا نظام ہے وہ اسلام کے ساتھ وابستہ ہے. اور حضور نے مسجد کی بنیاد رکھی، مسجد نبویہ شریف کی. یہ ساری مسجدیں مسجد حرام کی بیٹیاں ہیں. حضور بھی مسلمان بناتے تھے. آج بھی تجھے مسلمان بنانے میں کردار ہے تو صرف اور صرف مسجد کا ہے، مدرسے کا ہے، ممبر کا ہے، محراب کا ہے. مسجد سے بیزار نہ ہو، مدرسے سے اکتاہٹ کا اظہار نہ کر. اگر تو اکتائے گا تو تیری اولاد دور بھاگے گی. جو مسجد سے بھاگا دین سے گیا، جو مدرسے سے بھاگا ایمان سے گیا. ان خدا کے برگزیدہ بندوں سے یاری لگا، مسجد سے مدرسے سے تعلق مضبوط کر. یا تو دعویٰ کر کہ مسجد نہ ہوئی تو فلاں جگہ سے دین سیکھنے کو مل جائے گا، دلیل لے کر کیا. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ چھوٹی سی ایک اللہ کی تمہید شان ستائش ہے. اتنا ثابت کر دے کہ اس کے معنی، مفاہیم، ترجمہ، اس کے تلفظ میں نے مسجد اور مدرسے کے علاوہ کسی اور سے سیکھے. دنیا تجھے دنیا گزارنے کا طریقہ بتلائے گی، دین تجھے دنیا گزارنے کا طریقہ بھی بتلائے گا، اور دنیا بھی ایسی گزارنے کا جو دنیا عزت والی ہو، اور آخرت بھی یہ تجھے گزارنے کا اسلوب اور ڈھنگ سکھائے گا. جب ہم مذہب کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے اور مذہب کی تعلیم پائی جاتی ہے مسجد میں، تو مسجد کو مضبوط کر. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر. جو مسجد کو آباد کرتا ہے، تعمیر کے دو معنی ہوتے ہیں، اس کی بلڈنگ کو اٹھانا، اور دوسرے تعمیر کے معنی ہوتے ہیں اس کے اندر دین کی تعلیم، تزکیے کا انصرام انتظام کرنا. ایک طبقہ ہے پورا جنہوں نے محنت کی ہے علماء کے خلاف لوگوں کو متنفر کرنے کی. وہ پیسہ لگاتے ہیں، سرمایہ کاری کرتے ہیں، ہم سے برگشتہ کرنے کے لیے. کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کہ میرے کارواں میں نہیں خوب دل نوازی. ہمیں اعتراف ہے کہ ہمارے اندر کمیاں ہیں، لیکن جس دین کی طرف ہم بلاتے ہیں یارو، اس دین میں کوئی کمی نہیں. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. ہر جمعے تجھے سورۃ الکہف کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ تجھے نور اور روشنی کی ضمانت کیوں دی جاتی ہے؟ حبیب علیہ السلام نے یہ کیوں کہا کہ جو بندہ سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے اس کے قدم سے لے کے حرمین کی تمام سرحدوں کو سموتے ہوئے نور آسمان کی چھتوں تک پہنچتا ہے. یہ نور کیا ہے؟ کہ تیرے دل کے اندر یہ بات سما جائے کہ دین اسلام کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں ہے.
اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. تجھے دنیا کی ساری باتیں آتی ہیں، اگر تیرے پاس دین کا چراغ نہیں ہے تو تیری زندگی اندھیر ہے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی. لوگوں جس بندے کا سینہ اسلام کے لیے کھل جائے وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے روشنی کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے. بعض بندوں کو اسلام کی بات سنائیں تو انہیں ٹینشن ہوتی ہے. دنیا کی باتیں سارا دن کرتے رہیں انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. جگتے مارتے رہیں، ڈرامے سناتے رہیں، فیس بک ہاتھ میں پکڑی ہے، 4 گھنٹے کی فلمیں ایک سائیڈ پہ لیٹ کے دیکھتے ہیں، کروٹ نہیں بدلتے، اور دین کی بات شروع کر دی جائے وہ بکائیاں آنے لگ جاتی. روح بیزار ہے، روح دین بیزار ہے. دیندار طبقے میں نہیں بیٹھو گے تو نوٹ کر لو، جب دنیا سے جاؤ گے تو گھر کے آنگن کے اندر جو پھول کھلیں گے وہ اسلام کی خوشبو سے محروم رہیں گے. صحبت سالے تورا سالے کنند، صحبت تالے تورا تالے کنند. کبوتر با کبوتر، کبوتر با باز. کبوتر کبوتر ہے اور باز باز ہے. نیک بندے کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی عطار کے پاس بیٹھو گے تو خوشبو آئے گی، کسی بھٹی والے کے پاس بیٹھو گے وہ تمہارا نقصان نہ بھی کرے تو کوئی نہ کوئی شعلہ اڑ کر کے تمہارے قمیض کو خاکستر کر دے گا. صالح نیک. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا اللہ سے؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلما والحقنی. اے اللہ حالت اسلام والی وفات دینا اور صالح بندوں کا ساتھ نصیب کرنا. صالح کی صحبت نبیوں نے مانگی. اور صالح یصلح اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ چیز کو انسان کے مفاد کے قابل بنانا. آپ جب جاتے ہیں حرم میں تو وہاں پانی پہ لکھا ہوتا ہے الماء الصالح. اس سے مراد نیک پانی نہیں ہوتا، اس سے لیے ہوتا ہے کہ پانی آپ کی صحت کے لیے مفید بنایا گیا ہے. اگر اس میں کوئی مسئلہ آ سکتا تھا تو اس مسئلے کو کیا کیا گیا ہے؟ حل کیا گیا ہے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ایسے عمل جو تمہارے لیے دنیاوی طور پہ اور اخروی طور پہ دونوں طور پہ مفید ہوں. ایمان لانے کے بعد وہ مفید کام تمہیں مسجد سے ملیں گے، مفید ایکٹیویٹیز مدرسے سے ملیں گی. یہاں قوم کرکٹ پہ لگی ہوئی ہے اور کرکٹ پہ لوگوں کے منہ بنے ہوئے. پاکستان ہار گیا ہے. کس نے کہا بھی کرکٹ میں ہارنا پاکستان کا ہارنا ہوتا ہے؟ ٹیم ہاری ہے، کرکٹ ہاری ہے، گیند بلہ ہارے ہیں. کیوں بھائی پاکستان کیوں ہارا ہے؟ قوم کیوں ہاری ہے؟ ہماری فتح ریخت کا میدان یہ نہیں، فتح شکست کا میدان یہ نہیں جن میدانوں میں ہم بولنگاں لگا رہے ہیں. یہ ان لوگوں کے میادین ہیں جن کے پاس کوئی مقصد منہج نہیں. ہماری فتح اس دن ہے جس دن ہماری اولاد جوان ہو کے ممبر و محراب کی وارث بن جائے. ہماری شکست اس دن ہے کہ اولاد بولنے کے قابل ہو جائے، اسے دنیا جہاں کی بولنگاں علوم و فنون آتے ہوں لیکن رب اور رب کے رسول سے نہ واقف ہو. یہ میری آپ کی ہار کا دن ہے. اس دن سے پناہ مانگا کر. میرا بچہ رب کا کھا کے رب سے غافل ہو، 5 وقت کی نماز سے غافل ہو. گھر کے اندر بڑے بڑے قیمتی گلدستے پڑے ہوئے ہیں، کروڑوں روپے انٹیریئر ڈیکوریشن پہ لگائے ہوئے، اور سیرت النبی پہ کوئی کتاب نہیں، قرآن کا کوئی ترجمہ نہیں. یہ جو گلدستے ہیں، انٹیریئر ڈیکوریشن ہے، یہ ہمیں کیا دیتی ہے سوائے اس کے کہ دیکھنے والے کی طبیعت ذرا خوش ہو جاتی. اب وہ بھی خوش نہیں ہوتی چونکہ اب وہ چیزیں عام ہو گئیں. اپنے گھر کے اندر چھوٹی سی لائبریری بنا، اپنے گھر کے اندر چھوٹی سی لائبریری بنا. کھانا لیٹ ہے تو اس کے ہاتھ میں اخبار پکڑانے سے، ریموٹ پکڑا کے یہ کہنے سے کہ فلاں جیو نیوز دیکھو، یہ دیکھو وہ دیکھو، سیرت کی کوئی کتاب دے کہ آپ تھوڑی دیر اس کا مطالعہ کریں، کوئی مسئلہ چھیڑ دیں، اس پہ ڈیبیٹ کریں، گھر کے اندر علماء کے درس کروائیں. یہ جو بودھ ہے نا اولاد کے درمیان، اس کی انتہا بے دینی پہ ہوگی. علماء کی، اہل علم کی، اہل فضل کی، اہل قرآن کی، اہل حدیث کی اپنی اولاد کو عزت کرنی سکھاؤ.
اور ہارون کی طرح پھر خوش ہو جاؤ جو حکمران ہو کے بھی کہتا تھا کہ خوش نصیب وہ ہے جس کے جوتے امیر المومنین کے بچے سیدھے کرتے. اور پھر جب تم دیکھو کہ تمہاری اولاد دین کے ساتھ دینداروں کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہے, پھر سینہ چوڑا کرو, فخر سے جیو کہ خدایا دنیا سے جا رہا ہوں اور اولاد کو مسلمان چھوڑ کے جا رہا ہوں. ہر فیلڈ کے بندے سے تعلقات نہیں ہوتے. کیا آپ نے کبھی کسی ڈاکٹر کو ساری زندگی وکیلوں کے ساتھ گزارتے دیکھا ہے؟ کبھی کسی وکیل کو ساری زندگی ڈاکٹروں کے ساتھ گزارتے دیکھا ہے؟ کیا آپ کو کوئی ایک وکیل ایسا ملتا ہے جو اپنی فیلڈ کے چند ناموں سے واقف نہ ہو, اس کا تعلق نہ ہو؟ ہر فیلڈ کے بندے کے اپنے دائرہ کار کے اندر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے. الارواح جنود مجندا, یہ روحیں جھنڈ اور لشکر کی شکل میں دنیا پہ اتاری گئی ہیں, یہ اپنے اپنے جھنڈ اور لشکر کو پسند کرتی ہیں. فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف, یہ جس کو چاہتی ہیں اس کو یہ ڈھونڈ لیتی ہیں. تو کیا تیری فیلڈ اگر اسلام ہے تو پکا سچا مسلمان بننا چاہتا ہے, حدیث کے ساتھ واقفیت رکھنا چاہتا ہے, قرآن کی تفسیر کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتا ہے, تو دین کے علوم اور مسائل سیکھنا چاہتا ہے, اور اس فیلڈ کے کسی بندے سے تیرا تعلق تیرا سلام دعا ہی نہ ہو, اور تو پکا مسلمان اور عارف باللہ مسلمان اور قرآن و سنت کو جاننے پہچاننے والا سمجھدار مسلمان بن جائے, عزیزو یہ بھی ممکن نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مسجدوں کو نور کے مرکز قرار دیا ہے, بلکہ یہ فرمایا بشر المشائین بنور التام فی الظلمات, لوگوں جو اندھیروں کے اندر ان مسجدوں کی طرف چل کر کے آتے ہیں انہیں خوشخبری دو کہ اللہ نے ان کے لیے روشنیوں کے انتظام کیے ہیں, چونکہ لوگ مسجد میں آ کر کے روشنی پاتے ہیں. بلکہ یہاں تک فرما دیا کہ رب کا گھر بننے سے چونکہ دین پھیلتا ہے, نسل مسلمان رہتی ہے. یہ آپ جتنے لوگ ہیں, آپ سب نے بخاری تو نہیں پڑھی, مسلم تو نہیں پڑھی, ابو داؤد تو نہیں پڑھی, لیکن آپ نے جتنا اسلام سیکھا ہے آپ نے ممبر اور محراب سے سیکھا ہے. کروڑوں لوگوں کو مسلمان رکھا ہوا ہے مسجد کے ممبر اور محراب نے. تو تیرا بیٹا اگر اس ممبر و محراب پہ کھڑا ہو جائے اور اس کی وجہ سے کروڑوں لوگ مسلمان رہیں, اسلام پہ انہیں پیار آتا رہے, تو دنیا کو مسلمان رکھنے میں بھی تیرا کردار ہے. اور یہ کردار وہ ہے جس کردار کے لیے اللہ نے نبی بھیجے تھے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس حدیث کی شرح میں, لا تقوم الساعہ حتی لا یقال اللہ اللہ, کہ جب تک کائنات میں دین کا نام باقی ہے تو تب تک قیامت نہیں آئے گی. تب تک قیامت, تو قیامت آئے گی جب دین نہیں ہوگا. بے دینی وجہ ہے تباہی کی, بے دینی وجہ ہے, بے دینی وجہ ہے تباہی کی. تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو باقی رکھنے کی وجہ سے کائنات کی عمر میں اضافہ کرتے رہتے ہیں. جس طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس کی روزی روٹی میں برکت پڑے تو فل یصل رحیمہ, تو وہ صلہ رحمی کرے. تو شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس سے مراد عمر کی برکت نہیں ہے, بلکہ سچ مچ اللہ عمر بڑھاتے ہیں. 60 سے 70 اللہ کرتے ہیں. یہ تقدیر کی قسموں میں سے ہے. آپ حضرت شیخ ابوبکر حنیف صاحب سے سیکھ سکتے ہیں کہ تقدیر معلق کسے کہتے ہیں اور تقدیر منجز کسے کہتے ہیں. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت, خدا تقدیر کے کن فیصلوں کو تبدیل کر دیتا ہے, یہ تقدیر کا ایک باب ہے. سر دست صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کائنات کی عمر میں بھی اضافہ کرتے ہیں. کائنات کی عمر میں بھی کس وجہ سے؟ دین کی وجہ سے. جب تک دین چلتا رہے گا کائنات چلتی رہے گی. کائنات ایک سانس لے تو کروڑوں سجدے ہیں جو اس ایک سانس میں ہوتے ہیں. تو تیری وجہ سے, دین کی خدمت کی وجہ سے, دین باقی رہنے کی وجہ سے کائنات کو ایک سانس لینے کا موقع بھی مل گیا تو اربوں خربوں سجدے تیرے نامہ اعمال میں درج ہو گئے. تو نہ مٹ جائے گا ایراں کے مٹ جانے سے, نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے, ہے یہاں یو رشتہ تار کے افسانے سے, پاس میں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. عصر نو رات ہے, دھندلا سا ستارہ تو ہے, کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے. اسلام کو باقی رکھ تاکہ کائنات باقی رہے.
اور آخر زمانے میں آسمان سے فرشتے اتریں گے، اللہ انہیں فرمائیں گے کہ جاؤ دین اٹھا لاؤ۔ جبریل علیہ السلام اللہ سے پوچھیں گے اللہ دین اٹھانے کی کیا وجہ ہے؟ اللہ فرمائیں گے ہم نے کائنات کے نظام کی بساط کو لپیٹنے کا ارادہ کر لیا، ترقی ہوگی، روپیہ ہوگا، بزنس ہوگا، سرمایہ ہوگا، ادارے ہوں گے، بہت کچھ ہوگا، لیکن جب دین نہیں رہے گا تو اللہ کائنات کو مٹا دیں گے۔ بے دینی سے کائنات تباہ ہو جائے گی۔ میں آپ کیا ہیں جو بے دینی کے بغیر سلامت رہیں؟ اولاد کو سچا مسلمان بنا، اسلام سے محبت والا بنا، اس مرکز سے دین ملتا، اس کے ساتھ وابستہ ہو، پیوستہ رہ شجر سے، امید بہار رکھ، امت کے ساتھ رابطہ، ملت کے ساتھ رابطہ، استوار رکھ، منہ بھی نہ لگاؤ، پلو بھی نہ پکڑاؤ، کنارے کنارے رہو، اور ڈگری مل جائے ایمان اسلام کی، پاسبل نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، کچھ لوگ کنارے رہ کے رب کی عبادت کرتے ہیں، کرو جی کوئی نہیں اللہ نے کر دینا ہے، ذمہ داری نہیں لیں گے۔ مسجد کی ذمہ داری لے گا تو تیری اولاد یہ کہے گی کہ میرے باپ کی ذمہ داری ہے قالین اٹھانے کی، میرے باپ کی ذمہ داری ہے صفائی کرنے کی، میرے باپ کی ذمہ داری ہے نمازیوں کو ویلکم کرنے کی۔ کوئی ذمہ داری لے کہ تیری اولاد کو پتا چلے کہ مسلمان رہنے کے لیے، اپنی اولاد کو مسلمان رکھنے کے لیے اسلام کے کاموں کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری لینی پڑتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگ اٹھیں گے، تقی الارض افلاز کبیدیہا، زمین الٹیاں کرے گی، سونے اور چاندی کے ستون باہر آئیں گے، جگہ جگہ سرمایہ، بلکہ حدیث میں آتا ہے شام کے علاقوں کے اندر سونے کے پہاڑ نمودار ہوں گے، میری امت کے لوگوں ان سونے کے پہاڑوں کی طرف نہ جا۔ جب سرمایہ اتنا ہو جائے گا، سونا اتنا ہو جائے گا، جگہ جگہ روپے کے ڈھیر لگے ہوں گے، کرنسی کی ویلیو نہیں رہے گی۔ جنگ عظیم دوم کے اندر لوگ کرنسی کو آگ لگا کے ہاتھ تاپتے تھے، کرنسی اتنی سستی ہو گئی تھی، چونکہ کرنسی کے پیچھے جو ویلیو تھی حکومتوں کی وہ ویلیو ختم ہو گئی تھی۔ سونا نہ کھانے کے کام آتا نہ پینے کے کام آتا، اللہ جگہ جگہ سونے کے ڈھیر لگا دے، ہم اسے کیا کریں گے؟ جب ڈھیر لگ جائیں گے تو حدیث میں آتا ہے یجی القاتل و یجی القاتل، بے دین رشتہ داری توڑنے والا، ڈاکو ڈکیت قتل کرنے والا سونے کا ڈھیر دیکھے گا، اپنی انگلیاں منہ میں دبا کر کے چبا کر کے روئے گا اور کہے گا اس سونے کی وجہ سے میں بے دین رہا، میں رشتہ داریاں توڑتا رہا، میں قتل کرتا رہا۔ لوگ کہیں گے کہ جس سرمایہ کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا وہ تو اب ہو گیا بہت، تو چلو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دین کیا کہتا ہے۔ لوگ ان کے گھروں میں کہیں پیو دادے کا مصحف پڑا ہوگا تو وہ اٹھائیں گے، اس مصحف کو جب کھولیں گے حدیث کے اندر موجود ہے کہ ورق موجود ہوں گے، اللہ حرف اٹھا لے گا، سب کچھ ہوگا لیکن دین نہیں رہے گا۔ اولئک شرار الخلق، لوگوں یہ شرار الخلق ہیں۔ ہم نے دین کو بڑا ایزی لیا، ہم نے دین کے لیے اتنی بھی فکر نہیں کی کہ میری اولاد کو سچے اسلام کی تعلیم کا پتہ چل جائے۔ حضرت میری اولاد کے دین کے لیے دعا کرو، ہمیں تو سینکڑوں ملتے ہیں جو بچوں کی مگریوں کے لیے بھی دعا کرواتے ہیں، شادیوں کے لیے بھی دعا کرواتے ہیں، بزنس کے لیے دعا کرواتے ہیں۔ اس فقیر کو ابھی تک نہیں ملا جس نے کہا ہو عظیم اختر بیٹے میری ذریت کے لیے اولاد کر کے اللہ میری اولاد کو سچا مسلمان بنا دے۔ شاید ہم نے یہ سمجھا ہے کہ یہ بیٹھے بیٹھے بن جائیں گے، یہ بیٹھے بیٹھے آنے بیٹھے بیٹھنے والے آئیں گے جنہوں نے کوشش نہیں کی، نہیں سیکھا، جنہوں نے سیکھا تھا انہیں اللہ اٹھا لے گا، بغلوں کے نیچے سے ٹھنڈی ہوا چلے گی، اللہ انہیں بلا لے گا، مصحف اٹھائیں گے، ورق موجود ہوگا، حروف موجود نہیں ہوں گے۔ اب دنیا کو رب بتائے گا کہ میں دنیا اس لیے نہیں ختم کر رہا کہ میرے پاس سرمایہ ختم ہو گیا ہے، سونے کے ڈھیر لگے ہوئے جگہ جگہ، میرے پاس دنیا چلانے کے اسباب ختم ہو گئے، نہیں، وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، تم نے دین سکھانے والوں کی قدر نہیں کی، میں نے اس طبقے کو اٹھا لیا، اب تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ تمہیں جینے کا کوئی حق نہیں۔ اللہ زمین سے پوچھیں گے اَيْنَ أَشْجَارُكِ وَأَيْنَ أَنْهَارُكِ، اے زمین مجھے جواب دے کہ تیرے درخت کہاں ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، یہ بوجھ اٹھائے نکالے گی سینے سے باہر یہ زمین،
وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، زمین کو زبان ملے گی اور زمین بولے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، تیرا رب اسے آدیش دے گا، یہ بولے گی خدایا مجھ پہ بڑے ظلم ہوتے تھے، جی کرتا تھا پھٹنے کو، کہیں سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز آ جاتی تھی. یہ انڈونیشیا کے جزیروں سے شروع ہو کر کے یہ ملائیشیا کو لپیٹ میں لیتی ہوئی، یہ برما اور میانمار سے انڈیا میں داخل ہو کے سری نگر اور سیالکوٹ میں ایک ہی وقت اذان ہوتی ہے، یہ پھر سیالکوٹ سے پاکستان میں پھیلتی ہوئی یہ کراچی کی سرحدوں کو عبور کر کے یہ عرب کے لکدک صحراؤں میں داخل ہوتی صدا، جو 24 گھنٹے کائنات کے کسی نہ کسی کونے پہ رواں رہتی ہے. خدایا تیرا نام بلند ہوتا تھا تو میرا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا. کہیں سے اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا آتی تھی، مجھے پتا چل جاتا تھا کہ تیرے اور تیرا حبیب کا نام لینے والے ابھی موجود ہیں. لیکن جب تیرے نام لینے والے دنیا سے گئے تو میں نے اوپر کا نیچے اور نیچے کا اوپر کر دیا. میں نے مضبوط ترین بنیادوں والی بلڈنگیں پرخچے بنا کر کے اڑا دی. سنا اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ رب کی مصنوعات وہی تمر مر السحاب، جو بادل کے گالے بنا کر کے اڑا دی گئیں. ہباء منصورا ویسألونک عن الجبال فقل ينسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا لا تری فیہا عوجا ولا امتا. تبدل الارض غیر الارض، زمین کی شکل تھپڑ مار مار کے تبدیل کر دی گئی ہے. یہاں کچھ نہیں، درخت تھے، صحرا تھے، ہاؤسنگ سوسائٹیاں تھیں. خدایا تیرے نام کی برکت سے دنیا راج کرتی تھی، تیرا نام اٹھا تو میں نے قیامت بپا کر دی. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا. میرے عزیز قیامت آنے کی وجہ نہ بن، بے دینی قیامت آنے کی وجہ ہے. ساری فکریں ہیں ہمیں اولاد کی، بچے کی انگلش ٹھیک نہیں ہے ٹینشن ہے، بچے کا میتھ ٹھیک نہیں ہے ٹینشن ہے، بچے کو چھینکیں آتی ہیں ٹینشن ہے، بچے کو ہلکا سا بخار ہے ٹینشن ہے. بچہ پورے کا پورا بے دین ہے، تہذیب جدید کا وہ جناب علی دل دادا ہے، کوئی ٹینشن نہیں. رشتہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لڑکا دیندار ہے لیکن ابھی مستقل روزی روٹی نہیں ہے. نہیں جی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے تھا، کچھ جاب شاپ ہونی چاہیے تھی. بچہ جاب کرتا ہے، دیندار نہیں ہے، کوئی نہیں اللہ دین بھی دے دے گا. یہ دیکھیے ہمارے رویوں کے اندر کتنی افراط و تفریط. جس اللہ نے دین دینا ہے، کیا دیندار رشتہ کرنے کی وجہ سے اللہ اسے روزی روٹی نہیں دے سکتا؟ ان اللہ قسم بینکم ارزاقکم کما قسم بینکم اخلاقکم. لوگوں رب نے دنیا تقسیم کی، رب نے دین تقسیم کیا. جب رب نے دنیا بانٹی تو اپنوں بیگانوں کو دی، لیکن جب دین تقسیم کرنے کی باری آئی ولا یؤتی الدین الا لمن احبہ، دین صرف اس کو دیا جسے اللہ محبت کرتے تھے. نوٹ کرو بات مکمل ہو گئی. دین سیکھنے کے لیے محبت کا اظہار کرو گے تو دین ملے گا. دین سیکھنے کے لیے محبت کا اظہار نہیں کرو گے تو خدا کا دین اتنی عام اور معمولی چیز نہیں ہے کہ یہ جفیاں ڈالتا پھرے. اللہ کی رحمت یعنی ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، لیکن طلب کا اظہار کرنا پڑے گا پھر ملے گی. اے اللہ ہمیں مسلمان رکھ، ہماری اولادوں کو مسلمان بنانا، مسجد منبر محراب سے منسلک اور وابستہ رکھ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ ومن والاه. اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی کل مکان. اللہم اید الجہاد والمجاہدین فی فلسطین. اللہم انصر من نصر مسجد الاقصی و بیت المقدس واخذل من خذل مسجد الاقصی و بیت المقدس. اللہم ایدہم بتاییدک، اللہم انصرہم بنصرتک، اللہم فک اسراہم واشف مرضاہم وآف جرحاہم واغفر موتاہم وتقبل شہداہم. عزیز ساتھیو، قابل صد احترام بھائیو، ضرورت ہے اپنی اولاد کے مسلمان رہنے کی جنگ لڑنے کی، اپنی ذریت کو مسلمان رکھنے کے لیے کوشش کرنے کی. یہ دور
عمومی طور پہ مادہ پرستی کے رویوں کی طرف زیادہ رجحان کیے ہوئے، زیادہ فکریں ہماری معاش کے ساتھ منسلک ہیں۔ ہمیں کچھ نہ کچھ فکروں کا حصہ اپنی اولاد کو دیندار رکھنے کے لیے بھی وقف کرنا ہوگا کہ دل جو 1 منٹ کے اندر 72 بار دھڑکتا ہے، تو اس 1 منٹ کے اندر ایک دھڑکن تو اللہ کے لیے ہو، جس میں اللہ آئے، اللہ کا خیال آئے۔ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ۔ بعض بندوں کو اللہ یہ مقام دیتا ہے کہ ان کی ہر دھڑکن ہی اللہ کے لیے ہو جاتی، لیکن چلیں سبھی دھڑکنے نہیں، کچھ ہماری دنیا کی ضرورتیں بھی ہیں، تو اس دھڑکنوں میں سے جو 1 منٹ کی دھڑکنیں ہیں، ساری کائنات بھی ایک دھڑکن ہمیں نہیں دے سکتی، تو اس اللہ کے لیے جس کی انگلیوں میں یہ دل ہے کائنات کے، تو دل کے اندر کوئی ایک خیال یہ آئے ہمارے دل میں، اس کے لیے آپ انتظام کریں۔ گھر کے اندر ماہانہ سالانہ کوئی نہ کوئی درس حدیث کا انعقاد کیا کریں۔ شیخ صاحب کو کہیں کہ حضرت کسی طالب علم کو بھیجیں، ہمارے گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت بھی کر کے آئے، اس کا فہم بھی ہم کو سکھائے۔ خواتین کے لیے گھر گھر یہ انتظام کریں، تاکہ یہ کچھ خاص اداروں کی ذمہ داری نہیں، مسلمان ہونے کے ناطے سے اپنی اولاد کو مسلمان رکھنا من حیث المسلم ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نظام کے ساتھ، اس دین کے ساتھ مخلص ہو جانے کی توفیق دے۔ اس کے لیے حضور نے جو قربانیاں دی ہیں، وہ قربانیاں اگر رہیں سامنے تو انسان ہر کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ جہاں کہیں بھی دین کا کام ہوتا دیکھو، اس کی حوصلہ افزائی کرو، اس کی سرپرستی کرو، اس کے ساتھ چلو۔ کچھ بھی نہ کر سکو تو دعا دو، دعا بھی نہ دے سکیں تو کم از کم اپنے اس رویے کا مقابلہ کریں جو رویہ دین کے درمیان رکاوٹ بننے کی عادت ہمیں ڈالتا ہے۔ عمومی طور پہ بعض لوگ دین کے کاموں کے اندر رکاوٹ بھی بن جاتے ہیں، وہ ایک رویہ ہوتا ہے دل کا۔ اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، ہم اس شیطانی رویے کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ اپنے دین کو اپنی ذات پہ، گھر پہ نافذ کرنے کے لیے ہمیں ولولہ تازہ عطا فرما۔ اللہ ان مسجدوں مرکزوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے علماء اساتذہ کی حفاظت فرمائے، ان طلباء کی حفاظت فرمائے جو ان اداروں سے فیض حاصل کر رہے ہیں اور وہ آپ کی اولادوں کو مسلمان رکھنے میں کردار ادا کریں گے۔ انہیں لائق تکریم سمجھنا یہ بڑا ضروری ہے۔ حضور کا ارشاد بھی ہے کہ جو بندہ کسی قرآن سیکھنے سکھانے والے کی عزت کرتا ہے، وہ اسی طرح ہے کہ جس طرح اللہ کی عزت کر رہا ہے۔ چونکہ ان لوگوں کے ساتھ تکریم کا سلسلہ جب جڑتا ہے تو ہماری اولادیں مسلمان رہتی ہیں۔ گھر کے اندر جب انہیں آئیڈیل اور نمونہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے تو ان کی فکر کے زاویے اس طرف کو بھی جھکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مسلمان بنا کے رکھے۔ احیینا مسلمن و امیتنا مسلمین۔ اللہ تعالی ہمیں حالت اسلام کی زندگی دے اور اسلام میں اللہ تعالی دنیا سے لے کے جائے اور اسلام میں اللہ تعالی ہمیں اٹھائے۔ فلسطین کے مظلوموں کی اللہ تعالی مدد فرمائے، غزہ کے مظلوموں کی اللہ تعالی مدد فرمائے۔ اللہ تعالی عالم اسلام کی قیادت کو غزہ کے مسلمانوں کے لیے سٹینڈ لینے کی توفیق عطا فرمائے، صالح قیادت اللہ نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔